تراویح کی نماز چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں پڑھنے کی ہدایت جاری کی جا رہی ہے اور مساجد میں سوشل ڈسٹینس سماجی دوری برقرار رکھنے کے لیے 4 تا 5 افراد ہی کو تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے فرض نمازوں کی طرح، تو کافی لوگ مختلف سوالات کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ہم مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے مسجد میں تراویح کی نماز پڑھوائیں اور بقیہ محلے کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بجائے اپنے مسجد کو جانے کے اپنے اپنے گھروں میں اسی امام کی اقتداء کی نیت کر کے نماز پڑھ لیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ ایک صاحب نے پوچھا کیونکہ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ قرآن پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو اب ان کے لیے مسائل ہے کہ وہ تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی قرآن اپنے گھر میں تراویح پڑھا رہا ہو اور اس کا لائیو اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھیں اور ان کی امامت کی اقتداء کر لیں، یا تو وہ لائیو ہونا فیس بک کے ذریعے ہو یا اسکائپ کے ذریعے ہو یا کسی بھی آن لائن جو بھی سوشل نیٹ ورک ہوگا اس کے ذریعے سے ہو، تو اس صورت میں کیا ہم کو اجازت ہے؟ تو ہم اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اقتداء کی 10 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ ان 10 شرطوں میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اتحاد مکان ہو، یعنی مصلی اور امام، مقتدی اور امام دونوں کی جگہ ایک ہی ہو۔ مثال کے طور پر مسجد میں امام نماز پڑھا رہا اور مقتدی پیچھے اقتداء کر رہا، تو دونوں کی جگہ ایک ہے۔ یہ ایک جگہ ہونا یا تو حکمن ہو یا پھر صورتن ہو۔ صورتن کا مطلب یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہے، جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے مقتدی ہے، تو یہ صورتن ہے ایک ہی مکان۔ اسی طرح امام صاحب نیچے نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی اوپر ہے، تو یہ ہو گیا ایک ہی مکان، مکان واحد ہے لیکن حکمن ہے کہ یہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ نیچے کا جو حصہ ہے مسجد کا وہ اور مسجد کے اوپر کا حصہ دونوں ایک ہی جگہ کے حکم میں ہیں، لہٰذا یہ حکمن ایک ہوا، تو یا تو صورتاً ایک جگہ ہو یا حکمن ایک جگہ ہو۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا مکان مسجد سے بالکل متصل ہے کہ مسجد اور اس کے مکان کے درمیان کوئی راستہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی گزرگاہ نہیں، تو اب اگر وہ اپنی گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا اور یہاں مسجد میں امام صاحب امامت کر رہے، تو یہ بھی حکماً متحد اتحاد مکان ہوگا، یہ ایک ہی جگہ ہوگی۔ تو اگر درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی راستہ، کوئی دوری، کوئی جگہ، کوئی گزرگاہ نہ ہو، تو پھر ایسا شخص بھی اپنے بالکل متصل مسجد سے گھر ہونے کی وجہ سے اقتداء کر سکتا۔ لیکن اگر دونوں مکان کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ ہو، راستہ ہو، گزرگاہ ہو، تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی امام ایسے نماز پڑھا رہا اور امام اور مقتدی کے درمیان کوئی گزرگاہ ہو، سواریاں بھی گزرتی ہے راستے سے، تو ایسی بھی اقتداء جائز نہیں ہے۔ تو اب رہا مسئلہ یہ آن لائن کا۔ آن لائن کے سلسلے میں یہی ہے، چونکہ اتحاد مکان نہیں، ایک جگہ نہیں، امام کسی اور مقام پر ہے، مقتدی کسی اور مقام پر ہے، امام ایک جگہ ہے گھر میں، مقتدی ایک جگہ ہے گھر میں، اس وجہ سے اس طرح کی امامت میں اقتداء جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آج یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہو چکا، کیونکہ لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کو چاہتے ہیں، شوق ہے الحمدللہ امت کو، مسئلہ سمجھنے کے لیے بے چین ہے، تو ایسے سوالات کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہیں جنہوں نے یہ سوالات کیے یا مختلف علماء سے کر رہے ہیں، یہ مختلف علماء کی تحقیقی رائے ہے۔ بالخصوص علامہ شامی علیہ الرحمہ نے جو 10 شرائط لکھے ہیں اقتداء کے، ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جگہ ایک ہی ہو، مقتدی اور امام کی۔ تو یہاں پر جگہ ایک نہیں ہے، جگہ مختلف ہے، اور اس کے علاوہ آن لائن امامت کی اقتداء کرنے میں اور بھی نقصانات ہیں، جیسے اگر امام صاحب رکوع میں چلے جائیں، آن لائن کی وجہ سے اگر نیٹ ورک پرابلم ہو اور امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اور یہاں نہ دکھائے، تو پھر امام کے بعد ہو جائیں گے، یا پھر امام صاحب سجدے میں نہ جائیں اور ان کو
समझ में ना आए और ये सजदे में चले जाएं। इसी तरीके से अगर नेट बंद हो जाए या लाइट चली जाए तो फिर इनकी इमामत की इख्तिदा में और भी दुश्वारियां होगी। ये तो इजाफी दुश्वारियां हैं, वरना अगर मजमून के एतबार से बुनियादी जो फसाद है वो यही है कि शराइत इख्तिदा में से बुनियादी शर्त कि इमाम और मुक्तदी का इत्तेहाद मकान हो, एक ही जगह हो, या तो सूरतन या फिर हुक्मन, ये दोनों भी नहीं पाए जा रहे हैं। इस वजह से ऐसी इक्तदा ऑनलाइन तरावी की नमाज पढ़ना या ऑनलाइन कोई भी नमाज पढ़ना जमात से फ़र्ज नमाज, ये जायज़ नहीं है। चुनांचे मौजूदा हालात में भी यही ज़रूरी है कि इमाम और मुक्तदी एक साथ नमाज तरावी पढ़े। अगर हाफिज़ इमाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सूरह के ज़रिए से, अलम तरह के ज़रिए से तरावी का एहतमाम करे। ऐसा ना हो कि हाफिज़ इमाम ना मिलने की सूरत में तरावी तक तर्क कर दी जाए, बल्कि अगर जमात के साथ तरावी का नज़म ना हो सके तो लोग इनफरादी तौर पर तरावी का नज़म कर लें, लेकिन हमेशा की तरह तरावी का एहतमाम ज़रूर करें। और ऑनलाइन की जितनी भी शक्लें हैं वो सब की सब नाजायज़ है, इसको अच्छी तरह जहन में रखें और लोगों में भी इस मसले को आम करें। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी।